آپ مر گئے, آپ کی وراثت 12.5% آپ کی بیوی کو ملے گا, چاہے آپ اس سے خوش تھے یا خوش نہیں تھے. کیوں؟ ریلیشن ہے نا. اگر آپ محروم کرنا چاہتے تھے آپ پہلے طلاق دے دیتے اس کو اور عدت بھی ختم ہو جاتی. اچھا فقہاء نے لکھا اگر بیوی کو طلاق دی اور عدت کے دوران آپ کی ڈیتھ ہو گئی پھر بھی ملے گا اگر آپ بیمار تھے. کیوں؟ یہ اس کی علامت ہے آپ نے محروم کرنے کے لیے طلاق دی ہے اس کو. آپ بیمار تھے, آپ کا مرنے کا تھا, آپ نے کہا طلاق دے کے اس کو فارغ کرو, تو پہلے کیوں نہیں دی, اب کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی بیماری میں مر گئے اور عدت باقی تھی تو بھی ملے گی اس کو وراثت. تو عدت بھی ختم ہو گئی ہو, مرض الموت بھی نہ ہو, پھر اگر ریلیشن بالکل ختم پھر نہیں ملے گی. تو جب تک ریلیشن ہے تو اسلام تعلقات نہیں دیکھتا. ریلیشن کو کیا کرتا ہے؟ تعلقات سے میری مراد ہے کہ خونی تعلقات دیکھتا ہے اسلام. ریلیشن نہیں دیکھتا کہ آپ کے اس سے کتنا اچھا بن کے تھے یا نہیں. وراثت ملے گی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اولو الارحام, جو بلڈ ریلیشن ہے اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت تمام ریلیشن سے سب سے زیادہ. تو اب یہاں ہمارے لیے بحث کا دروازہ اسلام نے کیا کر دیا؟ ختم. آپ کو باپ کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی, سگے بھائی کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی, بیوی کو انٹیوں پہ ترجیح بولو نا دینی پڑے گی, اولاد کو باقیوں پہ ترجیح دینی پڑے گی آپ کو, کیونکہ آپ کی اولاد ہے, پہلے اس کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو. تبھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ غریبوں کی خاطر اپنی ساری جائیداد, نبی کو کہا کہ میں ساری جائیداد صدقہ کر رہا ہوں, اور وصیت کر دی. آپ نے فرمایا نہیں, پہلے کس کا حق ہے؟ اولاد کا. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ, 2/3 66.6% وہ غریبوں میں اور 33.34% وہ اولاد میں. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے بھی زیادہ دو, ان کا حق ہے. تو پھر آپ نے 33% جو ہے وہ وصیت کی, صدقے کی, اور 66% کس کے لیے چھوڑا؟ اولاد کے لیے. اس پہ بھی نبی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. آپ فرمایا ثلث کثیر, یہ جو 1/3 ہے نا یہ بھی بہت ہے. تبھی علماء نے لکھا اگر وصیت کرنی بھی ہو نا غیروں کے لیے تو 1/3 سے کم کرے. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ اور یہ بھی مالدار لوگوں کے لیے, جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کہ سارا کس کے لیے چھوڑے؟ اولاد کے لیے. تو اللہ تو بلڈ ریلیشن کو کیا کر رہا ہے؟ ترجیح دے رہا ہے. گورے کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہے, عقل سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو ہی نہیں سکتی ہیں, تو اس سے ریلیشن کیا ہو گئے ان کے؟ ختم. ریلیشن کے علاوہ وہاں سب کچھ ملے گا آپ کو. اور سب سے پہلے تو اللہ سے ریلیشن ہی ختم ہو گیا. ہم تو غم میں کس کو پکار لیتے ہیں بھائی؟ بہت سی چیزیں آدمی بیوی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا, ابا سے بھی شیئر نہیں کر سکتا, اکیلے میں اللہ سے جا کے بول رہا ہوتا ہے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. وہ آپ کو پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں, سمجھ ہی گئے ہوں گے. بعض چیزیں لوگ ہم سے بتاتے ہوئے بھی شرما رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تنہائی میں اللہ کو بتا دے تجھے کون پسند ہے اور تو کس سے شادی کرنا چاہتا ہے. یا کوئی گناہ ہو گیا آپ سے اور آپ کے دل میں ندامت ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا. انسان نہ اپنے باپ کو بتا سکتا ہے, نہ اپنی ماں کو بتا سکتا ہے, نہ اپنے دوست کو بتا سکتا ہے. تنہائی میں کس کے سامنے رو کے ہلکا کرے گا اپنے آپ کو؟ اللہ کے گورے کے پاس یہ آپشن بھی میرے بھائی. تو ریلیشن ہی نہیں ہے, نہ اللہ سے, نہ اللہ کے رسول سے, نہ بزرگوں سے, نہ علماء سے, نہ میاں بیوی سے, نہ ماں باپ سے. بزنس کا تھوڑی بہت ہوتا ہے دوستی موستی, وہ تو ہے ٹھیک ہے, کچھ ہوتے ہوں گے ان کے بڑے ریلیشن ہوتے ہوں گے, لیکن میجورٹی اس ریلیشن کی نعمت سے کیا ہو گئی؟ محروم. تو میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں, اگر چاہتے ہو نا اچھا ریلیشن, جو کنوارے ہیں نا ان کے پاس بہترین آپشن ہے. ابھی سے ارادہ کرو کسی دیندار سے شادی کرو, وفادار سے, اور اولاد دبا کے پیدا کرو, اپنا خاندان آباد کرو, اللہ پہ توکل کرو. اولاد کو کماؤ پوت نہ سمجھو کہ ہمیں کما کے کھلانے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے, بلکہ اولاد کو یہ باور کراؤ بیٹا ہم جب تک زندہ ہیں تمہیں کھلانے کے لیے, بس تم انسان کے بچے بن جاؤ. تمیز, ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم نوٹ لا کے. اولاد کو بھی ماں باپ یہ باور کرا دیتے ہیں, اولاد سمجھ جاتی ہے ہمارا ابا ہم سے امیدیں صرف پیسوں کی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کمرشل ہے ابا بھی ہمارا, کیا ہے ہمیں اس نے کمرشل بنایا. ہاں پوستی پن ہے, بے روزگاروں کی طرح چرس پیتا رہتا ہے, پھر ایک الگ بات ہے, پھر تو چترول بھی لگا دو کسی دن. وہ تو اپنا فیوچر تباہ کر رہا ہے نا, وہ کمائے کس کے لیے؟ اپنے فیوچر کے لیے. اس کو ترغیب دو بیٹا ہم جو تمہارے پہ سختی کر رہے ہیں تمہارا فیوچر بنانے کے لیے. باپ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اولاد سے مالی امیدیں لگا کے بیٹھ جائے. باپ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ باپ بنایا. اس کا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں, جب تک ہوں تجھے کھلاؤں گا. لیکن اولاد کو چاہیے وہ یہ رکھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے کس کے لیے؟ میرے ماں باپ کے لیے. تو یہ جذبہ جب دین نہیں ہوگا تو پیدا نہیں ہوگا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب بڑے غیرت مند کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی, حضرت کے پاس نہیں تھی. حضرت نے کہا یہ تو غلط ہو گیا, میرے بیٹوں کے پاس اتنی اچھی گاڑی آ گئی تو لوگ سمجھیں گے یہ باپ ہیں اور ہم کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. تو حضرت نے جا کے اس سے مہنگی گاڑی خریدی. حضرت مزے لے کے بتایا کرتے تھے کہ میں نے اس لیے مہنگی گاڑی خریدی تاکہ لوگوں کو پتا چلے باپ کون ہے, باپا میں. لیکن حضرت کے بیٹے بھی بڑے ماشاءاللہ غیرت مند خاندانی. تو آپ کے پاس پیسہ آیا تو آپ خود چاہو کہ میرے باپ کے پاس اس سے زیادہ ہو. ایک صاحب نے گاڑی لی تو انہوں نے اپنے ابا کے لیے مہنگی گاڑی خریدی. انہوں نے کہا یار میرے ابا کی گاڑی میرے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ دیکھنے میں بھی میرے ابا لگیں. تو یہ غیرت مندوں کا کام ہوتا ہے.